إلهي إلهي وخلاقي الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. جی تو یہ ہمارا دروس کا ہے الدرس الرابع، آپ کا چوتھا سبق ہے دروس کے اندر. دروس میں 3 اسباق جو ہے ہمارے الحمدللہ مکمل ہو چکے. تیسرے سبق میں جو ہے انہوں نے مبتدا خبر کے بارے میں اور معرفہ نکرہ کے بارے میں آپ کو کچھ چیزیں بتائی تھی، وہ آپ نے الحمدللہ اس میں سیکھ لی. اب جو ہے یہ مزید کچھ چیزیں اس میں بتائیں گے حروف جارہ کے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے نا. اس سبق میں آپ کو حروف جارہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. پھر سے وہ جو القراۃ الواضحہ میں آپ نے پڑھے تھے کچھ حروف جارہ، تو اس میں جو ہے ہم ان کو پڑھیں گے پھر سے، لیکن اس میں کچھ ترتیب ان کی اچھی ہے، نسبتاً اچھی ہے اس میں ان کی ترتیب، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں دکھائیں گے آپ کو حروف جارہ کا استعمال. یہ حروف جارہ ہمارے پاس کل، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، کل ہمارے پاس 17 ہے، 17 ہے ہمارے پاس. تو یہ بھی آگے چل کر آپ کو یاد کرنے ہوں گے، اگر کوئی اپنی جگہ کر لے رابطہ کر سکتا ہے. تو اس وقت میں سارے نہیں بتاؤں گا. اس میں جو انہوں نے استعمال کیے ہیں یہ فی ہے اور اعلیٰ ہے. فی الحال الدرس الرابع آپ کو ہو گیا، یہ الدرس الرابع، رابع کہتے ہیں فورتھ کو، ٹھیک ہے نا، فورتھ. یہ دراصل عربی میں آپ کے پاس عدد کی یہ 2 قسمیں ہوتی ہیں، وہ بھی آپ آگے سیکھیں گے. یہ عدد وصفی آپ کا کہلاتا ہے، جس میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ. تو فرسٹ کے لیے آپ کے الاول آتا ہے، سیکنڈ کے لیے الثانی آتا ہے، تھرڈ کے لیے الثالث آتا ہے، فورتھ کے لیے الرابع اور آگے تک. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے. تو یہ الدرس الرابع آپ کا چوتھا سبق، یہ حروف جارہ کے سے ریلیٹڈ ہے. الحروف الجارہ، الحروف الجارہ. جی تو یہ اس میں آپ کو سکھائیں گے. تو حروف جارہ کے ریلیٹڈ آپ نے یاد رکھ لیا تھا کہ حروف جارہ جو ہے آپ کے اسماء پر داخل ہوتے ہیں، اسموں پر داخل ہوتے ہیں، اور یہ آپ کے اسم کو جو ہے مجرور کر دیتے ہیں. چونکہ آپ نے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کی جو ہے ڈیفالٹ جو حالت ہوتی ہے، اس کی اپنی ڈیفالٹ حالت وہ جو ہے کیا ہوتی ہے بھائی؟ مرفوع. کہ ہر اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے جب تک کہ اس کے آگے پیچھے کوئی ایسا عامل نہ آ جائے جس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ منصوب ہو جائے یا مجرور ہو جائے. تو جب تک کوئی عامل نہ ہو تب تک جو ہے آپ کا اسم جو ہے اس کی ڈیفالٹ پوزیشن، یا جو اسی طریقے سے فعل ہوتا ہے اس کی ڈیفالٹ پوزیشن آپ کی مرفوع ہوتی ہے، کہ وہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں، مائک سے اپنی میوٹ ہی رکھا کریں، ان میوٹ نہ کیا کریں. تو حروف جارہ جب آپ کے اسما پہ داخل ہوتے ہیں تو یہ ان کو مجرور بنا دیتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں، پہلی مثال انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے اس میں دی ہے البیت، یہ آپ کا دا ہاؤس. چونکہ آگے پیچھے کوئی عامل نہیں ہے اس لیے مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں اس کو. لیکن جب اس پر فی حرف جر آپ کا داخل ہو گیا تو یہ فی البیت ہو گیا، ان دا ہاؤس، ان دا ہاؤس. تو یہ آپ نے پڑھا تھا اس میں بھی. تو یہ آپ کا جار ہو گیا فی، اور یہ آپ کا مجرور ہو گیا. جار اور مجرور، جار پلس مجرور ہوتا ہے شبہ جملہ آپ کا، ہے نا. یہ آپ کا شبہ جملہ ہوتا ہے. اسی طرح یہاں دوسرا ہے پھر المسجد، دا مسجد. تو فی المسجدی انہوں نے لایا، تو فی چونکہ اس پر داخل کیا ہے تو المسجدی ہو گیا، مجرور ہو گیا. یہ کس کی وجہ سے ہے بھائی؟ حرف جار فی کی وجہ سے. فی کے معنی میں ان دا مسجد. اس کے بعد ہے آپ کا المکتب، دا ٹیبل، دا ٹیبل، ٹھیک ہے نا. علی المکتبی یا میز جس کو آپ کہتے ہیں. تو مکتب پر،
आला के माने पर, ऑन दी टेबल। इसके बाद है आपका अस्सरीरु, चारपाई, ठीक है ना, बेड। इसकी जमा आपकी सुरुरुन आती है, सुरुरुन आती है। तो आला शरीरी, ऑन द बेड। तो ये अस्सरीरु आपने देखा ये मरफू है। क्यों है मरफू? आगे पीछे कोई आमिल नहीं है, इसके कोई अमल करने वाला नहीं है जो इसको मंसूब या मजरूर बना दे। तो इसकी वजह से जो है ये आपका यहाँ पर मरफू आपको दिख रहा है। लेकिन इसी क्या कहते हैं, अस्सरीरु के ऊपर जो है आपका हर्फ जारा जो है वो आला दाखिल हो गया, उसकी वजह से जो है ये बन गया अलसरीरी, अलसरीरी। तो इसको आप देख रहे हैं कि ये जो है आपका यहाँ पर मजरूर हो गया, ठीक है ना। तो अलसरीरी के माना ऑन द टेबल है ना, ऑन द बेड, चारपाई के ऊपर, चारपाई पर, चारपाई के ऊपर या चारपाई पर। तो ये मजरूर होता है। तो इसमें यही कायदा आप याद रख लीजिएगा। तो हुरूफ जारा की वजह से जो है आपका इसम जो है, अस्मा जो है वो मरफू हो जाते हैं, ठीक है ना। एक दफा मैं आपके सामने वाइट स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि ये मैं, मुझे लगता है ये 17 जो हुरूफ जार रहे हैं आपके, वो मैं आपको दिखाऊं। वो लिख लीजिए आप अपनी जगह पर, ठीक है ना। फिलहाल आप सिर्फ उनको रट्टा लिख लीजिए, मानी वगैरह पर वो ज्यादा ना कीजिए। कुछ कुछ हुरूफ के मैं मानी बता दूंगा, तो वो आप लिखते जाइए। आगे चलकर इसका एक फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा याद करने का। फिलहाल आप रफली इनको जो है लिख लीजिए। आपका पहला हर्फ है इसमें मिन, 17 है कुल ये। तो पहला है मिन, मिन के माना फ्रॉम, ये साथ साथ आप लिख लीजिए। मिन का माना फ्रॉम, आन, आन है, आन का माना से, फॉर भी आता है इसका माना, फ्रॉम भी कह सकते हैं, ठीक है ना, विद भी कह सकते हैं। ज्यादातर आन का मौलवी साहब, तर्जुमा ज्यादा मुनासिब जो है विद ही है, विद है, फ्रॉम नहीं। एक रिक्वेस्ट है मौलवी साहब, आप जो ये 17 लिखवा रहे हैं, अगर इसका साथ साथ एग्जाम्पल भी दे तो सेंटेंस में कैसे यूज, तो थोड़ा। नहीं, अभी अभी उतना नहीं, अभी उतना नहीं। फिलहाल आप ये सिर्फ हुरूफ को लिख लें, तो आगे चलकर जो है इंशाल्लाह हम एग्जाम्पल्स भी बताएंगे, वो ज्यादा हो हाँ, जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। तो इसी तरह इला है, कुछ कुछ की मैं दे देता हूँ, मसलन जहाबा, मिन की मैं देता हूँ। हमारे अ, कुछ किताबें हैं हज़रत मौलाना अली मियां साहब की रहमहुल्लाह, उसमें से एक किताब मेरे जहन में आ रही थी। चलो ठीक है, अगर मुझे कहना हो, वो किताब का नाम था कुछ, वो मुल्क का दरअसल का सफर है एक, अपने मुल्क से मक्का की तरफ। तो अगर मुझे कहना हो फ्रॉम इंडिया टू मक्का, तो मैं कहूँगा मिनल हिंदी इला मक्का, या इलल मदीनती, ठीक है ना। मक्का था मैं फिर भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा उसमें, मक्का था क्यों पढ़ा मैंने। तो इलल मदीनती, फ्रॉम इंडिया टू मदीना, ठीक है ना, इलल मदीनती। तो आप देख रहे हैं मिन का यहाँ पर तर्जुमा फ्रॉम है, और इला का तर्जुमा टू है। तो ये तीसरा आपका हर्फ जर जो है इला, इसका तर्जुमा आपका आता है टू, तक, टू, ठीक। आन का माने विद आता है, जैसे रजी अल्लाह अन्हु आप कहते हैं, अल्लाह उनसे राजी हो जाए, अल्लाह उस एक मर्द से राजी हो जाए, रजी अल्लाह अन्हु, मे अल्लाह बी प्लीज्ड विद हिम। तो ये विद हिम आप तर्जुमा करते हैं अन्हु का, तो ये आन, अन्हु का है, ठीक है ना, विद हिम, ठीक। हाँ, इसके बाद जो है, एक मिनट इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद है आपका चौथा हर्फ जो है वो है, क्या कहते हैं, हत्ता, हत्ता। चौथा आपका हर्फ है हत्ता। हत्ता के कई मानी आते हैं, एक फिलहाल आप याद रख लें। हत्ता जो है
اور حتی کے معنی آتے ہیں انٹل، یہاں تک کہ، انٹل، تو یہ بھی آپ کا حرف جر ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عالم کے لیے تمام مخلوقات جو ہے مغفرت کی دعا کرتے رہتی ہیں، حتی الحیتانی، حتی الحیتانی وہاں پر آتا ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی، حوت کی جمع آتا ہے حیتان. یہ کیا ہو گیا؟ تو حتی الحیتانی، اسی لیے حتی ہا یا تا الف نون، حیتانی، یہاں تک کہ مچھلیاں تک بھی، تو حتی الحیتانی، ورنہ الحیتانو تھا، حتی کی وجہ سے حیتانی ہو گیا. اس کے بعد تو حتی کے معنی یہاں تک کہ، انگلش میں کیا کہیں گے آپ اس کو؟ until انٹل، انٹل نہیں، حتی الحیتان، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی، انٹل فشز، even fishes. ایون until فشز، ہاں. fishes. تو یہاں تک کہ ایون، انٹل بھی آتا ہے اس کا ایک ترجمہ، لیکن یہاں پر جو حدیث میں ہے اس کا ترجمہ ایون ہوگا، ایون، انٹل، تو یہ آپ کے حتی کا ترجمہ ہو گیا. اس کے بعد ایک آتا ہے آپ کا فی، جو آپ نے اس میں بھی پڑھا. فی کے بھی کئی سارے معنی ہیں، لیکن فی الحال آپ ایک یاد رکھ لیجئے، میں، آپ کا 5واں حرف جا رہا ہے فی. اے، اچھا، تو فی کا ترجمہ ہے ان، ہے نا، آپ کے فی کا ترجمہ ہوگا ان، میں. فی القلب، ان دا ہارٹ، ہے نا. فی المدینتی، ان مدینہ. فی الہندی، ان انڈیا. فی کشمیر، ان کشمیر، ہے نا. فی البیتی، ان دا ہاؤس. تو یہ فی اسی طریقے سے استعمال ہوگا. اچھا، وہ فی میں نے بتایا تھا، ایک تحقیق بتائی تھی کل، پوچھا تھا آپ لوگوں سے، وہ حدیث ایک بیان کی جاتی ہے بطور حدیث و قول، کہ المنافق، المومن فی المسجد، the moment in the masjid كالسمك في الماء is just like a fish in the water. والمنافق في المسجد, and the munafiq and the hypocrite in the masjid كالطير في القفص is just like the bird in the cage. تو یہ میں نے آپ سے پوچھا تھا، اس کی تحقیق کیجیے گا، آیا یہ حدیث بھی ہے یا نہیں. تو کس نے تحقیق کی؟ جی کوشش کی تھی، میں نے پوچھا بھی تھا کئی علماء حضرات سے، لیکن انہوں نے کہا دیکھنا پڑے گا. اچھا، جی جی حضرت. چلے ماشاء اللہ، تو بھی آپ نے کوشش کی، پوچھا تو پوچھ کے جی دیکھ دو مفتی صاحبان کو میں نے فون کیا تھا. اچھا ماشاء اللہ، ٹھیک، بہت اچھا. تو اس کے بعد دیکھ لیجیے، آپ کا یہ ہو گیا، یہ میں کلرڈ میں لکھتا ہوں. میں نے بھی دیکھا تھا، میں اچھا بھی نیٹ پہ دیکھا تھا، لیکن اس میں یہ آتا ہے آواز کہ ہے مالک بن دینار کا قول ہے. اچھا، مالک بن دینار کا قول ہے. چلیے ٹھیک، بہت اچھا. البتہ نیٹ پہ صرف جو ہے وہ بس نہیں کرنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے، کبھی نیٹ جو ہے غلط بھی دکھا دیتا ہے. اور ہے نا ایک ہمارے مفتی مینگ صاحب کو آپ سارے جانتے ہوں گے، تو سناتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے مدینہ یونیورسٹی سے جو ہے مدینہ منورہ جو یونیورسٹی ہے، وہاں شیخ پڑھا رہے تھے حدیثیں. تو انہوں نے کہا کہ میں کل جو ہے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، وہ میں لاؤں گا کتاب اپنی، تو اس سے جو ہے آپ کو حدیثیں سناؤں گا، وہ یہ ہیں فلاں. تو سامنے جو ہے اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا تھا، وہ گیا اپنے کمرے میں گیا ہوگا وغیرہ، تو اس نے نکالی گوگل سے، تو اس نے چھاپی، کیا ہوگا وہ اس کا طریقہ، وہ اس نے لائی حدیثیں اتنی فٹافٹ. من این اخذت هذا، تم نے یہ کہاں ہے؟ من شیخ گوگل، من شیخ گوگل، انی اريد لقاءه، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. شیخ گوگل کون ہے؟ تو وہ شیخ کہنے لگے شیخ گوگل سے ملاقات. تو ہمیشہ جو ہے اسی پر بس نہیں کرنا چاہیے، ہے ضرورت ہے اس کی بھی، بہت کام دیتا ہے، لیکن ہم کافی نہ سمجھیں اس کو، ٹھیک ہے نا. اپنی جگہ بھی تحقیق علماء سے کر لیا کرے، ضروری ہے. لی کے معنی ہے آپ کے فور، جیسے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، فور کے لیے. اور بھی ترجمے آتے ہیں اس کے کئی، لیکن فی الحال آپ ترجمہ یاد رکھیں کے لیے. الحمدللہ اس کی مثال
یاد رکھ لیں. اس کے بعد ایک اور حرف جارہ آپ کا آتا ہے، وہ ہے واو، اور یہ واو آپ کا مفتوح ہوتا ہے، اور یہ واو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، ورنہ واو کی آپ کی 10-15 قسمیں آتی ہیں. میں نے پرسوں بھی بھیجا تھا آپ کے پاس، وہ ایک کیا کہتے ہیں امیج بھیجی تھی، اس میں تو 10-15 جو ہے آپ کی قسمیں آ جاتی ہیں واو کی. تو یہ واو قسمیہ ہے. واو قسمیہ جو ہو، واو للقسم، واو القسم اس کو کہتے ہیں، یہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. لکھ لیتا ہوں میں نیچے، آپ بھی نوٹ کر لیجئے. واو القسم، تو یہ واو قسمیہ ہوتا ہے، یہ آپ قسم کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے واللہ، واللہ اللہ کی قسم. جیسے قرآن میں بھی بہت سارے والعصری والتینی والزیتونی وہذا البلد الامین، تو اس کے بعد والا جو اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا. ٹھیک ہے نا، اس کو واو القسم کہتے ہیں. یہ بھی آپ کا حرف جارہ ہے، واو القسم. اس کے بعد 8واں آپ کا حرف جارہ ہے، وہ تا ہے، تا زبر، تا مفتوح جو ہے، یہ بھی قسمیہ ہوتا ہے. جیسے تاللہ، واللہ. 3 قسم، یہ جو 3 حروف جو ہے ہم تو بیسیکلی قسموں کے لیے یوز کرتے ہیں زیادہ تر. ہمارے ایک استاد تھے تو وہ کہا کرتے تھے، ان کی لداخ میں کبھی پڑھاتے تھے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے ایک لڑکے کو ڈانٹا، وہ اس کی ماں کو نا ماں آئی اس کی ایک سفارش کرنے کے لیے، اس نے 3 قسمیں کھائی اکٹھا، واللہ باللہ تاللہ. لدیک بھائی، واللہ باللہ تاللہ، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، میرے بیٹے نے ایسا نہیں کیا. تو 3 قسمیں جو ہے انہوں نے اس حرف کی، ان 3 حرفوں کے ذریعے، واللہ باللہ اور تاللہ. تو آپ کا واو مفتوح، اور آپ کا تا مفتوح، اور آپ کا با مکسور، یہ 3 جو ہے یہ قسموں کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. واللہ مثلا اس کی تینوں کی مثال آپ یاد رکھ لیجیے. اسی عورت کا قول، واللہ باللہ تاللہ، تو یہ تا بھی آپ کا قسمیہ ہے، یہ بھی قسم کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، یہ بھی آپ کا حرف جارہ ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں شجاعت. اس کے بعد جو ہے تا کے بعد اس کو اریز کرنا پڑے گا تھوڑا. یہ سب نے لکھ لیا، ان کو اس کو میں مٹا سکتا ہوں؟ جی مولوی صاحب. جی جی حضرت. جی اس کو میں مٹا دیتا ہوں. یہ ہو گئے 7-8 ہو گئے. آپ کا 9واں جو ہے اس کے بعد وہ ہے کاف، کاف مفتوح. کاف جو ہے آپ کا کاف مفتوح، یہ 8واں ہے نا یا 9واں؟ 10واں ہے نہیں. 1 2 9واں ہے حضرت. 3 4 5 6 7 8 9، یہ 9واں 9. ہے حضرت. ہاں تو کاف زبر کا یہ 9واں ہے آپ کا. تو یہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے کاف تشبیہ کہتے ہیں. اکثر جو ہے یہ شاعری وغیرہ میں آتا ہے، شاعری وغیرہ میں آتا ہے. جیسے کشمس، سورج کی طرح، کل بدری، 14ویں چاند کی طرح، انت کشمس، تم جو ہے سورج کی طرح ہو، انت کشمس. قرآن میں کہیں یہ کا ہوا ہے استعمال؟ فمثلہ کمثل الکلب، وہاں پر کمثل ہے. صرف کاف جہاں پر استعمال ہوا ہو، کاف زبر کا، پھر آگے تشبیہ دی گئی ہو. بہت جگہ ہے یار، اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. تو چلیے، جیسے انت کالشمس، تم جو ہے سورج کی طرح ہو، تو یہ تشبیہ دینے کے لیے ہوتا ہے. یا کہا جاتا ہے انت، اگر کسی کو، اگر کوئی حریص ہو یا کوئی جو ہے لالچی ہو، تو حرص جو ہے بندر کے اندر ہوتی ہے، تو انت کالقدر، تم جو ہے بندر کی طرح ہو، تو تشبیہ دی جاتی ہے اس کو، اس کی طرح بندر سے جو ہے تشبیہ دی جاتی ہے. اسی طرح 10واں آپ کا حرف جارہ ہے، وہ اعلیٰ ہے. اعلیٰ کے معنی پر، یہ بھی آپ کا آ گیا القراۃ الواضحہ میں بھی اور اس میں بھی. تو اعلیٰ کے معنی آن، پر، کا کے معنی لائک، تو یہ اعلیٰ. اس کے بعد 11واں جو ہے آپ کا وہ ربا ہے. ربا، ربا کے معنی کئی، کئی، مینی. جیسے حدیث میں آتا ہے رب صائم
रुब्बा साइमिन, कई रोजेदार ऐसे हैं जिनको भूख के सिवा कुछ नहीं मिलता, और रुब्बा काइमिन, और कई क़ियाम करने वाले, रातों को शब गुजारी करने वाले जिनको सहर के सिवा यानी शब बेदारी के सिवा, नींद को यानी ज़ाया करने के सिवा और कुछ नहीं मिलता। तो वहां पर हदीस में आता है रुब्बा साइमिन, तो ये मजरूर देख रहे हैं आप, साइम चूंकि नकिरा इसलिए इस पर तनवीन आई है। इसी तरह रुब्बा काइमिन, तो ये रुब्बा कई, मेनी, देयर आर मेनी काइमीन, मेनी काइमा, रुब्बा काइमिन। तो ये आपका हो गया 11वां। इसके बाद 12वां है आपका मुज है और मुंजु है। मुज, ये दोनों एक ही माने में आते हैं, वक्त बताने के लिए आते हैं। मुज है, ये हो गया आपका 9, 10, 11, 12। मुज है और मुंजु, मुंजु, ठीक है ना, मुज और मुंजु, ये 13वां हो गया। तो ये आपका वक्त बताने के लिए आते हैं। मसलन आपको जो है किसी से शिकायत करनी या किसी से कहना हो कि मैंने आपको जो है 2 महीने से नहीं देखा, मैंने आपको 2 महीने से नहीं देखा, तो आप कहेंगे मा रअयतुका मुज़ शहरैनी या मा रअयतुका मुंज़ु शहरैनी। थोड़ा बहुत फर्क है इनके इस्तेमाल में, वो आप आगे सीख लेंगे, फिलहाल मैं आपके लिए बता रहा हूँ। मिसाल है मा रअयतुका मुज़ शहरैनी, ये मैं लिख रहा हूँ। आपको कहना आई हैव नॉट सीन यू, मा, तो आप कहेंगे मा रअयतुका रअयतुका मुज़ शहरैनी, आई हैव नॉट सीन यू सिंस। तो ये मुझ आपका सिंस के माने में आता है और मुंजु भी सिंस के माने में। मुझ शहरैनी या शहरैनी छोड़ दिया, फिलहाल शहरैनी समझेंगे। शहरिन, मुझ शहरिन, शहर कहते हैं मंथ को, ठीक है ना। तो इसके बाद आप देख रहे हैं ये मजरूर आया, तो ये इसलिए मुझ जो है आपका हर्फ जार रहा है। इसी तरीके से मार आए तू का मुझ की जगह मुंजु लिख दीजिए, तो ये हो गया मुंजु की जगह, मुझ की जगह मुंजु लिख दीजिए। तो मुंजु शहरिन, आई हैव नॉट सीन यू सिंस लास्ट 1 मंथ, मैंने आपको 1 महीने से नहीं देखा है। तो ये आपके 13वां हो गया। इसके बाद जो है आते हैं आपके 14वां, 14th है आपका, ये मिसाली लिख लीजिए, मा रअयतु का मुझ शहरिन या मा रअयतु का मुंजु शहरिन, 9:30। तो ये मैं बता देता हूँ, उसके बाद इख्तिताम करते हैं। ये है आपका 14th, खला है, खला, और आपका हाशा है, और आदा है। ये तीनों जो है एक ही माने में आते हैं, इनका फर्क है इस्तेमाल में, आगे सीख लेंगे आप, फिलहाल बेसिक आप याद रख लीजिए। तीनों जो है विदाउट के माने में आते हैं, इनका मैं सिखाऊंगा, एग्जाम्पल से वजाहत हो जाएगी। अलावा के माने में, विदाउट या अलावा, बगैर। जैसे आप कहें हुम हाजिरूना, दे आर प्रेजेंट, they all are present, हुम हाजिरूना जमीउहुम या कुल्लुहुम। तो मैं मुख्तसर लिखता हूँ हुम हाजिरूना, they are present, या all of them are present, या आप लिखें जमीउहुम हाजिरूना। ये अनम्यूट क्यों हो गया अल्लाह के बंदो? ख्याल रखा करो माइक का। जमीउहुम हाजिरूना, they all are present,
they all are present. जमीअहुम, अल्लाह के बंदो इसका ख्याल रखा करो ना माइक का। जमीअहुम हाज़िरूना, they all are present। आगे मैं कहूँगा सिवाय ज़ैद के मुझे कहना है, विदाउट ज़ैद या एक्सेप्ट ज़ैद, तो आपके इसका इनका तर्जुमा एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ये ज्यादा बेहतर रहेगा, एक्सेप्ट। तो जमीअहुम हाज़िरूना, they all are present खला ज़ैदिन एक्सेप्ट ज़ैद। तो ये आप देख रहे हैं ज़ैद जो है ये आपका मजरूर आया इस खला की वजह से, तो खला का तर्जुमा यहाँ पर एक्सेप्ट ज़ैद, विदाउट ज़ैद, एक्सेप्ट ज़ैद। तो इसी तरह खला की जगह आप यहाँ पर हाशा भी लिख सकते हैं, जमीअहुम हाज़िरूना, they all are present हाशा ज़ैदिन, विदाउट ज़ैद, एक्सेप्ट ज़ैद, एक्सेप्ट ज़ैद। और हाशा की जगह आप आदा भी लिख सकते हैं, तो इसका है जमीअहुम हाज़िरूना, they all are present आदा ज़ैदिन एक्सेप्ट ज़ैद, ठीक है ना। तो ये सारे जो है आपके आगे हुरूफ जारा। एक रह गया इसमें, वो है आपका हरफे जारा, एक हर्फ बा, मैंने शायद बता दिया था पहले, तो ये 17 हो गए कुल। तो ये बा ज़ेर बे बिल्लाही हर्फ, ये कस्मिया भी आता है और भी बहुत सारी किस्में इसकी, सबबिया वगैरह। तो ये आज का हो गया, ये मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ा इसमें, ये हुरूफ एक साथी ने भी राय दी थी, तो अच्छा हुआ। तो आधे लोगों ने पढ़ा होता है, इससे थोड़ा जो है उनको ज़ौक़ पैदा हो जाता है, वरना वो बोर हो जाते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।